الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات اور خواتین، آج کے درس میں ہم غسل کے تعلق سے غسل کب واجب ہوتا ہے، کن کاموں کے لیے غسل کرنا ضروری ہے اور کن کاموں سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے، اور واجبی غسل سے پہلے جنابت کی حالت میں کیا کیا کام کرنا منع ہے، ممنوع ہے، یہ تمام باتیں آج ہم انشاءاللہ دیکھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے کن لوگوں پر غسل واجب ہوتا ہے، کب غسل واجب ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات، منی خارج ہو جائے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ بتلایا تھا کہ مذی خارج ہونے پر غسل واجب نہیں ہوتا، مذی خارج ہونے پر صرف وضو کر لینا کافی ہے۔ منی خارج ہونے پر غسل واجب ہوتا ہے۔ منی خارج ہو جائے اسی کو جنابت کی حالت کہتے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا کہ مذی شہوت کے وقت احساس کے بغیر بلا شعور خارج ہوتا ہے، وہ بھی سفید پانی ہے لیکن منی کی طرح اتنا گاڑھا نہیں ہوتا، لیکن تھوڑا سا پتلا ہے، سفید رنگ کا پانی ہے، بغیر شعور کے، احساس نہیں ہوتا، شہوت کے وقت خارج ہوتا ہے، لیکن خارج ہونے کے بعد شہوت ختم نہیں ہوگا، شہوت ختم نہیں ہوگی، لیکن مذی کے مقابلے میں گاڑھا ہوگا۔ شہوت کی آخری حد میں وہ منی خارج ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھل کر آنے والا پانی بتلایا سورہ طارق کے اندر، اور منی کے خارج ہو جانے کے بعد شہوت خواہش ختم ہو جائے گی۔ تو مذی خارج ہو تو اس میں غسل واجب نہیں ہوتا، صرف وضو کر لینا کافی ہے، لیکن منی خارج ہو جائے تو غسل واجب ہوتا ہے۔ اسی حالت کو حالت جنابت کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا، اغسل اذا خرج الماء، جب منی نکل جائے تو نہا لیا کرو، چاہے وہ نیند کی حالت میں نکلے، چاہے وہ بیوی سے ملتے وقت نکلے، جماع کے وقت نکلے، یا شہوت پیدا ہوتے وقت خود بخود نکل جائے، چاہے نکلنے کی جو بھی وجہ ہو، منی خارج ہو جائے تو نہانا واجب ہے۔ اور یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے عام ہے۔ بسا اوقات عورتوں کو بھی منی خارج ہوتی ہے، جیسے کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور پوچھتی ہیں، یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 236 میں ہے، آ کر پوچھتی ہیں، اللہ کے رسول، مرد حضرات جس طرح خواب میں کچھ دیکھتے ہیں اور اسی حالت میں منی خارج ہو جاتی ہے اور نہانا پڑتا ہے، کیا اسی طرح عورت بھی نہائے گی، نہانا واجب ہے عورت کے لیے؟ اللہ کے رسول نے کہا، ہاں، اگر خواب دیکھنے کے بعد جس طرح مرد کو منی خارج ہوتی اسی طرح عورت کو بھی منی خارج ہو جائے، گیلا پن کپڑے میں محسوس ہو اٹھ کر دیکھنے کے بعد، تو عورت پر بھی واجب ہے کہ وہ نہا لیا کرے۔ تو عورتوں کے لیے بھی یہ حکم عام ہے۔ اور جیسے کہ اس سے پہلے کہا، منی کے نکلنے کی وجہ چاہے جو بھی ہو، منی خارج ہو جائے تو نہانا واجب۔ شروعات میں، مدنی زندگی کی شروعات میں اللہ کے رسول نے یہ حکم بتلایا تھا کہ مرد اور عورت، شوہر بیوی آپس میں ملتے ہیں، جماع کرتے ہیں، تو منی خارج ہونے پر نہانا واجب ہے، منی خارج ہونے پر۔ لیکن بعد چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ شوہر بیوی آپس میں مل جائیں، صرف مل جائیں تو اسی وقت غسل واجب ہو جائے گا، منی خارج ہو یا نہ ہو۔ تو اسی لیے غسل کے واجب ہونے کی دوسری وجہ کیا ہے؟ مرد اور عورت، شوہر اور بیوی کا آپس میں ملنا، جماع کرنا، چاہے جماع کے بعد منی خارج ہو یا نہ ہو، غسل واجب۔ تو غسل واجب ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں ملنا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 349 میں اللہ کے رسول نے کہا، اذا جلس بین شعبها الاربع، جب شوہر اپنی بیوی سے ملے تو غسل واجب ہو چکا، چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا، اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل،
شوہر اور بیوی کی شرمگاہیں مل جائیں تو غسل واجب ہو چکا، چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو۔ تو پہلی وجہ یہ بتلائی کہ منی کا خارج ہونا نہانے کو، غسل کو واجب کر دیتا، اسی حالت کو حالت جنابت کہتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری وجہ ہے شوہر اور بیوی کا آپس میں ملنا، چاہے انزال ہو، منی خارج ہو یا نہ ہو، غسل واجب ہے، اس کو بھی حالت جنابت کہا جاتا ہے۔ تیسری وجہ، غسل کو واجب کر دینے والی تیسری وجہ یہ ہے اسلام قبول کرنا۔ کوئی بندہ غیر مسلم تھا، اس نے اسلام قبول کیا، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس بندے سے کہے کہ جا کر نہا کے آئے۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد نہانا اس نئے مسلمان پر، نو مسلم پر واجب ہوتا ہے۔ قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جاؤ، جا کے نہا کے آؤ۔ یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 355۔ اور اسی طرح ثمامہ رضی اللہ عنہ، جن کا قصہ بہت مشہور ہے، اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں 3 دن کے لیے مسجد نبوی کے ستون میں ثمامہ رضی اللہ عنہ کو باندھ کے رکھا تھا۔ 3 دن کے بعد اللہ کے رسول نے کہا ثمامہ کو چھوڑ دو، رہا کر دو۔ وہ مسجد کے باہر چپ چاپ گئے، پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ثمامہ سے کہو کہ وہ نہا کے آئے۔ یہ مسند احمد کے والیوم نمبر 2 دوسری جلد کی حدیث نمبر 483 ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد نہانا واجب ہوتا ہے، مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ اس نئے مسلمان کی رہنمائی کرے۔ چوتھی وجہ جس کی وجہ سے نہانا واجب ہو جاتا ہے وہ ہے حیض کے خون کا یا نفاس کے خون کا رک جانا۔ حالت حیض میں تو نہانا واجب نہیں، لیکن جیسے ہی حیض کا خون رک گیا، نفاس کا خون رک گیا، تو عورت پر ضروری ہے کہ وہ بلا تاخیر، زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے نہا دھو کر تیار ہو جائے اور نماز پڑھنا شروع کر لے۔ فاطمہ بنت حبیش رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور حیض کے مسائل دریافت کرتی ہیں، مسائل پوچھتی ہیں، تو اللہ کے رسول نے اس وقت کہا، بخاری شریف کی حدیث نمبر 306، اللہ کے رسول نے کہا جب خون رک جائے، حیض کا خون، فاغتسلی وصلی، نہا لو اور نماز پڑھنا شروع کر دو۔ تو حیض کا خون رک جائے یا نفاس کا خون رک جائے تو غسل واجب ہوتا ہے عورتوں پر۔ پانچویں وجہ ہے جب کوئی بندہ مر جائے تو اس مرے ہوئے مسلمان بھائی کو یا بہن کو نہلانا، غسل دینا دوسرے مسلمانوں پر واجب ہوتا ہے۔ تو مرنے کے بعد غسل واجب ہو چکا، لیکن اس فرائض کو دوسرے مسلمان پورا کریں گے۔ یہ فرض کفایہ ہے، بعض مسلمانوں پر یہ چیز واجب ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1849، اغسلوہ بماء وصدر، کہ میت کو، جنازے کو پانی سے اور بیری کے پتے پانی میں ملا کر میت کو غسل دے دیا کرو۔ تو مرنے کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے اور اس فریضے کو دیگر مسلمان ادا کریں گے۔ تو یہ 5 وجوہات ہوئیں، 5 ریزنز جن کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ پہلا منی کا خارج ہونا، دوسرا شوہر بیوی کا آپس میں ملنا، تیسرا اسلام قبول کرے کوئی تو غسل واجب، چوتھا حیض کا خون یا نفاس کا خون رک جائے تو عورت پر نہا دھو کر نماز پڑھنا واجب، پانچویں وجہ ہے کوئی بندہ مر جائے تو اس پر غسل واجب ہوتا ہے، اس ذمہ داری کو دیگر مسلمان ادا کریں گے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کام ہیں جن کے لیے غسل کرنا ضروری تو نہیں، واجب تو نہیں، کوئی غسل نہ کرے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن غسل کرنا مستحب ہے، اللہ کے پاس وہ محبوب عمل ہے۔ وہ کیا کیا کام ہیں؟ پہلی بات ہے نماز جمعہ کے لیے، جمعے کے دن، ہاں بعض علماء کے نزدیک جمعے کے دن نہانا واجب ہے، بعض علماء کی نگاہ میں جمعے کے دن نہانا واجب نہیں، ضروری نہیں کہ جس کے چھوڑ دینے سے بندہ گنہگار ہو، لیکن نہانا بہتر ہے، مستحب ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث نمبر 877، اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل
تم میں سے کوئی جمعے کے لیے آئے تو نہا لیا کرے۔ تو جمعے کے لیے نہانا مستحب ہے، بعض علماء کے نزدیک واجب ہے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ دوسری چیز عیدین کی نماز کے لیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ بقرعید کی نماز سے پہلے نہا دھو کر نماز کی تیاری کرنا یہ مستحب ہے۔ تیسرے، حج اور عمرے کے احرام کے وقت جب مرد حج اور عمرے کی نیت کر کے احرام کا کپڑا پہنتا ہے، یا جب عورت حج اور عمرے کا احرام کی نیت وہ کرتی ہے تو اس سے پہلے نہا لینا مستحب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے احرام سے پہلے نہانا۔ اور چوتھا، میت کو، جنازے کو کوئی غسل دے، نہلائے، تو جس نے غسل دیا ہے اس کے لیے غسل کر لینا، نہا لینا مستحب ہے، جس طرح کہ اس سے پہلے ہم نے یہ بات بتلائی ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1463، من غسل میتا فلیغتسل، جو کوئی میت کو غسل دے وہ نہا لیا کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مستحب ہے، ضروری نہیں، واجب نہیں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ غسل کا طریقہ کیا ہے۔ اب نہانے کا جو طریقہ ہے اس کو دو حصوں میں ہم بانٹ سکتے ہیں۔ پہلا وہ طریقہ جو کہ واجب ہے، اتنا تو کم از کم ہر مسلمان کو کرنا ہی ہے، واجبی غسل کرتے ہوئے۔ کوئی بس ایسے ہی فریش ہونے کے لیے نہائے تو جیسے بھی نہا لے، مسئلہ نہیں، لیکن واجبی غسل جو ہے اس کو ادا کرتے سمے کم از کم جن باتوں کا کرنا واجب ہے، ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ اسی کو ہم نے پہلا طریقہ کہا، واجبی غسل ادا ہونے کا طریقہ۔ وہ کیا ہے؟ غسل کی نیت کر لے۔ کیا نیت؟ کہ غسل مجھ پر واجب ہے، تو واجبی غسل ادا کرنے کے بعد مجھے نماز پڑھنا ہے، نماز کی تیاری کرنا ہے، یہ نیت اس کے دل میں آئے۔ اگر اس نیت کے بغیر کوئی بس ایسے فریش ہونے کے لیے حمام میں داخل ہوا، نہا لیا، باہر آ گیا، تو کیا طہارت حاصل ہو گئی؟ اب وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ منی خارج ہو جائے، یا شوہر بیوی آپس میں ملیں، یا حیض کا خون رک جائے، تو اس کے بعد طہارت حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ نہانا ضروری۔ بغیر نیت کے بس ایسے ہی گئے فریش ہونے کے لیے نہا لیا تو اس سے طہارت حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بھی ایک عبادت ہے طہارت حاصل کرنا، تو اس لیے نیت کا ہونا ضروری۔ اور دوسری چیز، نہانے سے پہلے کلی کر لے اور ناک میں پانی چڑھا کر ناک کو صاف کر لے۔ تو کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھا کر صاف کرنا یہ بھی واجب ہے۔ تو اس کے بعد وہ پورے بدن میں پانی ڈال لے، 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، پورا بدن بھیگ جائے، اتنا کافی ہے۔ تو پہلے نیت، طہارت حاصل کرنے کی نیت سے نہانا، بس فریش ہونے کی نیت سے نہیں، طہارت حاصل کرنے کی نیت سے نہانا، اور نہانے سے پہلے کلی کر لینا، ناک صاف کر لینا، پھر اس کے بعد پورے بدن کو بھگو دینا، نہا لینا۔ اس سے واجبی غسل ادا ہو جائے گا، اس سے طہارت پاکی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن چند کام ایسے بھی ہیں نہاتے وقت ان کو کر لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو ثواب عطا کرے گا، طہارت حاصل کرنے کے ثواب کے ساتھ ساتھ مزید ثواب ہم کو ملے گا۔ اس کو غسل کا سنت طریقہ، مسنون طریقہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ طریقہ کیا ہے؟ نیت کر لیا، اس کے بعد اپنے بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو صاف کرنا، صابن کے استعمال سے یا مٹی کے استعمال سے صاف کر لینا، پھر اس کے بعد اپنے بائیں ہاتھ کو صابن سے دھو لینا۔ اب یہ مسنون طریقہ کیا ہے؟ نیت کر لینا، طہارت حاصل کرنے کی نیت کر لینے کے بعد اپنے بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو صاف کر لے، صاف کرنے کے بعد اپنے بائیں ہاتھ کو صابن سے یا مٹی سے دھو لے، پھر اس کے بعد جس طرح نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کر لیا کرے۔ وضو کر لینے کے بعد ہاتھ سے چلو بھر پانی اٹھا کر اپنے بالوں کو اچھی طرح خلال کر کے، بالوں کے درمیان انگلیوں کو داخل کر کے پانی کو پورے سر میں پہنچائے، اس طرح سے کہ کوئی بھی جگہ خالی نہ ہو،
सूखी ना हो तो इस तरह 3 मरतबा थोड़ा थोड़ा पानी लेकर अपने सर को पूरी तरह भिगो दे, फिर उसके बाद बाएं जानिब से नहाना शुरू करे और फिर उसके बाद दाएं जानिब से नहाना शुरू करे, फिर उसके बाद बाएं जानिब। तो इस तरह पूरे बदन में 1 से 3 मरतबा पानी बहा ले, पानी डाल ले, इससे सुन्नत का तरीक़ा अदा होगा। फिर नहा लेने के बाद थोड़ा जहाँ नहाया था उस जगह को छोड़कर थोड़ा हटकर खड़े होकर अपने पैर धो ले, फिर उसके बाद तौलिया इस्तेमाल कर ले। ये सुन्नत का तरीक़ा है। अगर इस सुन्नत के तरीक़े के ताल्लुक़ से हदीसें आप पढ़ना चाहते हैं तो मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 316, 317, 330 और बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 248, 249, इन हदीसों में ये मसनून तरीक़ा हमको मिल जाएगा। इस मसनून तरीक़े के साथ अगर हम नहाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमको मज़ीद सवाब देगा। उस सवाब से हम बिला वजह क्यों महरूम रहें, इसलिए सुन्नत के तरीक़े के साथ हमको नहा लेना चाहिए। अब इसके बाद आखिर में गुस्ल के वाजिब होने की उस हालत में क्या क्या काम करना मना है, हराम है। गुस्ल वाजिब हो चुका, अभी नहाया नहीं है, तो ऐसी हालत में, जनाबत की हालत में क्या क्या काम करना हराम है, ममनू है। सबसे पहली बात, मस्जिद में जाकर बैठना। मस्जिद में जाकर बैठना, क़ियाम करना, ये हराम है। गुस्ल के वाजिब होने के बाद नहाने से पहले कोई मस्जिद में ना बैठे, मस्जिद में क़ियाम ना करे। इसकी एक दलील अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा की आयत नंबर 43 में इरशाद फरमाया कि हालत जनाबत में कोई मस्जिद में क़ियाम ना करे। हाँ, गुज़र कर जाना हो थोड़ी देर के लिए, बस अंदर गए बग़ैर बैठे फिर वापस निकलना हो, या मस्जिद से गुज़र कर कहीं दूसरी जगह जाना हो तो हाँ जायज़ है, लेकिन जाकर बैठना, थोड़ी देर क़ियाम करना, ये हराम है, चाहे मर्द हो के औरत हो। हाँ, गुज़र कर अंदर दाखिल हो के फ़ौरन निकलना हो या गुज़र कर कहीं दूसरी जगह जाना हो, इसकी इजाज़त है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि मस्जिद में मैं अपना रुमाल भूल आया हूँ, जाकर ज़रा ले आना। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं हैज़ के अय्याम में, महवारी है। अल्लाह के रसूल ने कहा, तुम्हारे हाथ में तो हैज़ नहीं है, जाकर लेकर आ सकती हो। तो उसके बाद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हैज़ की हालत में, महवारी के दिनों में मस्जिद के अंदर दाखिल हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुमाल लिया और वापस आ गई। तो जाकर फ़ौरन वापस आना हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन हालत जनाबत में मस्जिद के अंदर जाके बैठना हो, क़ियाम करना हो, रुकना हो, ये हराम है। हाँ, सहाबा इकराम के ताल्लुक़ से आता है, थोड़ी देर बैठने के लिए, थोड़ी देर क़ियाम करने के लिए कोई हालत जनाबत में नहाने से पहले वज़ू करके चला जाए, कोई हरज नहीं, क्योंकि कई सहाबा इकराम के ताल्लुक़ से बात मरवी है कि हालत जनाबत में थोड़ी देर मस्जिद में बैठना हो, थोड़ी देर क़ियाम करना हो, तो नहाने से पहले सहाबा इकराम वज़ू करके दाखिल हो जाया करते थे। तो वज़ू करके दाखिल होने से गोया कि हालत जनाबत में तख़फ़ीफ़ पैदा होती है, वो हालत जनाबत कम हो जाती है, थोड़ी देर मस्जिद में क़ियाम करना जायज़ हो जाता है वज़ू के साथ, लेकिन बग़ैर वज़ू के क़ियाम करना और थोड़ी देर बैठना हराम है। और दूसरी चीज़, कुरान को छूना जायज़ नहीं। इससे पहले हमने ये बात बतला दी कि बग़ैर वज़ू के छूना ही हराम है कुरान को, तो ऐसे में हालत जनाबत में भी बग़ैर तहारत के नहाने से पहले कुरान को छूना जायज़ नहीं। हाँ, जहाँ तक कुरान के पढ़ने की बात है, कुरान का पढ़ना चाहे हालत जनाबत में मर्दों के लिए हो, चाहे हालत जनाबत में औरतों के लिए हो, हैज़ के अय्याम में, महवारी के अय्याम में, निफास के अय्याम में कुरान पढ़ना जायज़ है, कोई हरज नहीं। उस हालत में, हालत जनाबत में कुरान पढ़ने को हराम करार देने के लिए कोई दलील नहीं है, कोई सही हदीस साबित नहीं है। एक हदीस वारिद है जिसमें बताया गया कि हालत जनाबत में कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसी तमाम हदीसें ज़ईफ़ हैं। तो कुरान पढ़ना जायज़ है हर मुसलमान के लिए, तो वही हुक्म हालत जनाबत में भी कायम रहेगा। एक मुसलमान के लिए कुरान पढ़ना जायज़ है, बल्कि एक मुस्तहब अमल है, बल्कि बसा औक़ात वाजिब है। तो ऐसे अमल को किसी ख़ास वक्त हराम करार देने के लिए सही दलील का होना ज़रूरी। बग़ैर दलील के
قرآن پڑھنا جو کہ ایک عبادت ہے اس کو حرام کہہ دینا بغیر دلیل کے، صحیح حدیث کے بغیر، یہ درست نہیں ہوگا۔ اس لیے حالت جنابت میں چاہے مردوں کے لیے ہو عورتوں کے لیے ہو قرآن پڑھنا جائز ہے، کوئی مضائقہ نہیں۔ ہاں حیض کے ایام میں، ماہواری کے ایام میں عورتیں نہا کر بھی آ جائیں، پاکی حاصل نہیں ہوگی تو حیض کے ایام، ماہواری کے ایام میں بلا جھجک بغیر کسی شک و شبے کے عورتیں قرآن پڑھ سکتی ہیں، بلکہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ ماہواری کے ایام میں نماز تو پڑھ نہیں سکتے۔ ایسے میں نہ نماز، نہ قرآن، نہ ذکر، نہ دعا، تمام چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر عورتیں بیٹھ جائیں گی تو شیطانوں کا حملہ ہو سکتا ہے۔ تو شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے پوری طرح کٹ جانے کے بجائے نماز پڑھنا حرام ہے، روزہ رکھنا حرام، اس کے علاوہ دعا کرنے کو اللہ کے رسول نے حرام نہیں کہا، ذکر و اذکار کرنے کو اللہ کے رسول نے حرام نہیں کہا، قرآن پڑھنے کو اللہ کے رسول نے حرام نہیں کہا۔ اس لیے ماہواری کے ایام میں عورتوں کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھا کریں، سیل فون کا استعمال کر کے پڑھیں، کوئی مضائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ قرآن کو چھو کر پڑھنا مشکل، اس لیے سیل فون کا استعمال کریں، یا جو صورتیں آپ کو یاد ہیں ان کی تلاوت کریں، یا قرآن کو سنیں، ذکر و اذکار کریں، دعا کریں۔ تو ان تمام چیزوں میں مشغول رہنا ضروری ہے شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے۔ ہاں جہاں تک حالت جنابت میں مثال کے طور پر شوہر بیوی آپس میں ملے، یا کہ مرد کو یا عورت کو منی خارج ہوا، تو ایسی حالت میں مردوں کو اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھنے سے پہلے جلد سے جلد نہانے کی کوشش کریں، جلد سے جلد نہا کر قرآن پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن پھر بھی جنابت کی حالت میں قرآن پڑھنے کو حرام کہنے کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ غسل کے تعلق سے، غسل کب واجب ہوتا ہے، کب مستحب ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، اور غسل کرنے سے پہلے جنابت کی حالت میں کیا کیا کام کرنا حرام ہے، یہ ہم نے دیکھا۔ مسجد میں قیام کرنا حرام، اور اسی طرح قرآن کو چھونا حرام، اور اسی طرح نماز پڑھنا حرام ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے، قرآن کو چھونے سے پہلے، مسجد میں قیام کرنے سے پہلے نہانا واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو احکام و مسائل کا صحیح علم عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔